बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वहीद शेख रेडियो FM वर्ल्ड पाकिस्तान के फ़ोरम से आपसे मुख़ातिब। मैं ये हमेशा जब भी कोई भी अपना वीलॉग करता हूँ तो मैं FM वर्ल्ड पाकिस्तान का फ़ोरम इसलिए कहता हूँ कि वो हमारे मेन स्पॉन्सर हैं और जो मेन स्पॉन्सर्स हैं उनके ही नेटवर्क पे ये तमाम वीलॉग्स वगैरह जो हैं वो ऑन एयर जाती हैं। तो जैसे कि मैंने पहले हमारी जो यूट्यूब चैनल है, अगर आपने उसको विज़िट किया है FM वर्ल्ड पाकिस्तान, तो उस पर 4, 5 या 3 या 4 जो हैं वो वीलॉग्स जो हैं, जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं। मैं लाइव नहीं कर रहा, थोड़ा सा कुछ इंटरनेट का इशू है, लेकिन मैंने आपसे कहा था पिछले दिनों, कल या परसों मैंने बात की थी, तो मैंने कहा मैं आपसे जनरल थोड़ी सी चिट चैट करूँगा, क्योंकि FM वर्ल्ड पाकिस्तान का एक बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो यहाँ पे UAE में, अबू धाबी में, दुबई में या शारजा में यहाँ पे हैं और हमारी ट्रांसमिशन सुनते हैं, हमें कॉल भी करते हैं, गानों की फरमाइश भी करते हैं, हाल चाल भी पूछते हैं, पार्टिसिपेट भी करते हैं, जो टॉपिक होता है उस पर भी बात करते हैं। तो वो तो यहाँ के हालात को जानते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी तादाद, पाकिस्तान चूँकि नौजवानों का मुल्क है, उसको 60-70% लोग जो हैं वो हैं जिनकी उम्र 30 साल से कम है, और उनकी ख्वाहिश यही होती है कि 30 से पहले वो अपनी एजुकेशन मुकम्मल कर लेते हैं और उनकी कोशिश होती है कि हमें बाहर कहीं जॉब मिल जाए। तो मैं कोई 2-3 प्रोग्राम्स इस पर करूँगा, जनरल से प्रोग्राम्स होंगे। अगर आपकी दिलचस्पी हो तो बिल्कुल आप इनको सुनिए, उसको पसंद भी कीजिए, उसको लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, जैसे सब लोग कहते हैं। अगर नहीं आपको पसंद है तो आप ना सुनिए, लेकिन वक्त निकालेंगे तो थोड़ा सा आपको कुछ ना कोई हो सकता है मेरी कोई एक दो आध बात जो है वो आपके काम आ जाए। सबसे पहले तो ये है कि इस वक्त कोई 38 टेम्परेचर है, जो कि UAE में गर्मी है, लेकिन 41 फील लाइक 41-42 डिग्री जो है वो महसूस हो रहा है। मैं मस्जिद की स्टेयर्स पे बैठ के इस वक्त आपको ये एक छोटा सा वीलॉग जो है वो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी है। यहाँ ये है दोस्तों के यहाँ अज़ान के टाइम लिखे हुए होते हैं। जब मैंने अंदर देखा ना, तो मैंने पिछले दिनों भी बात की थी, तो यहाँ पे ज़ोहर की अज़ान जो होती है वो 12:08 या 10 मिनट में होती है। हर अज़ान जो है वो 20 मिनट पहले होती है। लोग आते हैं, सुन्नतें अदा करते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं, दुआ मांगते हैं। कहते हैं कि जो अज़ान और उसके बाद जमात के दरमियान का जो वक्त होता है उसमें जो दुआ मांगी जाती है वो अल्लाह ताला मतलब उसकी कबूलियत को ज़्यादा कबूल होती है। ये एक इसके बारे में बहुत से बुज़ुर्ग हमारे ये आलिम दीन ये हमें बताते हैं कि अज़ान और जमात के बीच में आपको फारिग नहीं बैठना चाहिए, सुन्नतें अदा करें और दुआ मांगें या ज़िक्र इलाही करें। तो बहरहाल मैं भी कुछ अज़ान के साथ ही पहुंच गया था, मेरे होते ही अज़ान हुई यहाँ पे। मतलब यहाँ की मसाजिद के बारे में थोड़ा सा 2-3 मिनट बाद मुझे दीजिएगा कि मस्जिद बिल्कुल नीट एंड क्लीन, कोई गंद नहीं, कोई शोर नहीं, कोई थूकना नहीं है, कोई वज़ू की जगह एक गोल दायरा सा बना हुआ है मस्जिद से बाहर की तरफ पे। उसके 3 स्टेप्स हैं और उसके बाद फिर गोल सा चक्कर सा बना हुआ है और ऊपर टूटियाँ लगी हुई हैं, उसमें से पानी, वो जो पानी उसमें जाता है तो वो सारा जितनी भी यहाँ इर्द गिर्द जितने भी पौधे लगे हुए हैं, बाड़ बनी हुई हैं, जैसे ये एक पौधा है, ये देखिए आपको शायद नज़र आ गया कि नहीं, मैं इस पौधे के साथ बैठा हुआ हूँ, तो यहाँ पे पानी पहुँच जाता है। हर पौधे को पानी जो है वो वज़ू वाला पानी जो होता है वो पौधों को पहुँच जाता है, बाढ़ में पहुँच जाता है, जो भी जहाँ पे वेजिटेशन है वहाँ तक वो पानी पहुँच जाता है। रोड के उस तरफ अगर देखें तो ये आपको बिल्कुल सारे टावर्स नज़र आ रहे होंगे, बेशुमार टावर्स। ये देखिए सब टावर्स, हर तरफ टावर्स। इसके इस टावर के पीछे बुर्ज खलीफा जो है वो है, और ये जो शाहराह जो है इसको पता नहीं अमल स्ट्रीट कहते हैं, अल अमल या अल अमल शाहराह कुछ लिखा हुआ है। तो बहरहाल यहाँ पे शेख राशिद मस्जिद जो है, राशिद बिन मोहम्मद मस्जिद जो है, नीट एंड क्लीन मस्जिद है। लोग वज़ू करके आते हैं, जैसे ही दरवाजे में एंटर होते हैं साथ में लकड़ी का एक बॉक्स बना हुआ है, उसके ऊपर टिश्यू पेपर बीच में ही रखे होते हैं। वो टिश्यू पेपर 2-2 टिश्यू पेपर उठाते हैं
اور اپنا پانی جو وضو کیا ہوتا ہے اس کو گیلا اس کو اپنے فیس کو ہاتھوں کو خشک کرتے ہیں، اور تھوڑے سائڈ پہ ہی ایک ڈسٹ بن ہے جو کہ بڑا کورڈ ہے، اس پہ وہ ٹیشو پیپر پھینک دیتے ہیں۔ قالین بچھے ہوئے ہیں صاف ستھری بڑی مزے سے، اور جو امام ہیں جو جماعت کرواتے ہیں وہ ان کو کوئی افراتفری نہیں پڑی ہوتی، کوئی اللہ اکبر اللہ اکبر ٹکرا نہیں مار رہے ہوتے، بڑے آرام سے۔ اس وقت تو تلاوت نہیں ہوتی، لیکن جس نماز میں تلاوت ہوتی ہے وہ میں تلاوت ہوتی ہے، مزہ آتا ہے۔ یعنی کہ نماز کا ذائقہ اگر نہیں آتا آپ کو تو وہ نماز کیا ہوگی، کیونکہ آپ رب کائنات سے مخاطب ہیں، اللہ رب کے سامنے پیش ہوئے ہیں، اور اس کی تعریف بیان۔ نماز کیا ہے؟ رب کی تعریف بیان کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف آپ ان کے پہ رحمت برکتیں نازل فرماتے ہیں کہ اللہ کے ان پہ اپنی رحمت برکتیں ان پہ اور ان کی آل پہ رحمت برکتیں نازل فرماتے ہیں، اس کی ریکویسٹ اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں، اور پھر سے کہتے ہیں کہ یا اللہ مجھے 5 وقت کا نماز بلا دے، میرے بچوں کو بھی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور میری دعا کو قبول، جس طرح رب جرنی کہتے ہیں، میری دعا کو قبول فرما لیجئے، اور روز قیامت میری میرے والدین کے تمام مومنین کی مغفرت کو، پھر اس کے بعد اور دعائیں۔ تو یہ نماز ہے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں پہ دوستو پھر یہ ہے کہ ہمارے ہاں مولوی صاحب بیٹھتے ہیں، پھر وہ دعا کراتے ہیں، یہاں پہ دعا وغیرہ نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں کہ نماز خود دعا ہے، نماز خود دعا ہے، کیونکہ نماز کے اندر دعا ہی ہے نا، اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے اور دعا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اتنا لمبا چوڑا نہیں بیٹھ کے انتظار نہیں کرتے رہتے، بس وہ اپنا ذکر کرتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ اپنے باقی سنتیں وغیرہ ادا کر کے تو چلو۔ اور بہت سارے جو لوکل یہاں کے عربی ہیں وہ تو گھر جا کے سنتیں ادا کرتے ہیں، جو کہ سنت بھی ہے، اور بہت ساری احادیث میں بھی ذکر ہے کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ فرض مسجد میں ادا کرتے تھے، اور سنتیں اور یہ باقی کی عبادت جو ہے وہ اپنے حجرے میں تشریف لے جاتے تھے اور وہاں۔ تو میرے کہنے کا مقصد کا تھوڑا سا نقشہ اس لیے بتایا ہے کہ اذان کے وقت وہ سامنے بورڈ پہ جو نظر آتا ہے وہ اذان کا وقت نظر آ رہا ہوتا ہے، اتنے بجے اذان ہوتی ہے، اس کے 20 منٹ کے بعد جماعت ہوتی ہے، تو لوگ آ جاتے ہیں نمازی یہاں پہ۔ اچھا، یہ جو میں ابھی چونکہ میں دبئی میں ہوں، اور دبئی میں ہر جگہ پہ پورے یو اے ای میں یہ ہے کہ شارجہ میں چلے جائیں، ابو ظبی میں چلے جائیں، تو ملٹی نیشنلز جو ہیں وہ یہاں میں ہیں، یہ پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش، برما، نیپال، سری لنکا، افغانستان، یہ سارے یہاں کے لوگ یہاں ہیں۔ پھر اس کے بعد مڈل ایسٹ کے، کویت کے، لبنان کے، شام کے، مصر کے بہت سے لوگ یہاں کام کرتے ہیں، سعودی عرب کے بہت سے لوگ بھی یہاں کام کرتے ہیں، کیونکہ بہت ساری ملٹی نیشنل کمپنیز کے ہیڈ آفیسز جو ہیں وہ ابو ظبی میں یا دبئی میں ہیں، اور ان کی برانچ آفیسز وہاں پہ ہیں ریاض میں، یا ریاض میں جو ہیڈ آفیسز ہیں اور برانچ یہاں پہ ہیں، تو وہ اپنے سٹاف کو 10 دن کے لیے، 14 دن کے لیے، 5 دن کے لیے وہ یہاں بھیج دیتے ہیں۔ انٹر کنٹریز جو ہیں وہ ہوتا رہتا ہے۔ تو مطلب یہ کہنے کا مقصد یہ مسجد کے بارے میں ہو گیا کہ بڑی نیٹ اینڈ کلین، صاف ستھری، کوئی شور شرابہ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے۔ اذان مؤذن جو ہے وہ سرٹیفائڈ، جس نے کورس کیا ہوتا ہے، جس نے اذان سیکھی ہوتی ہے، وہ اذان دیتا ہے، اور اذان سننے کا ایک مزہ آتا ہے، اس کا ذائقہ آتا ہے، بندے کا دل کرتا ہے کہ میں فوراً نماز کے لیے مسجد میں پہنچ جاؤں۔ ہمارے ہاں چھوٹے چھوٹے بچوں پہ تجربہ کیا جاتا ہے، وہ آن ایئر نہ کریں، آن ایئر مطلب یہ کہ ان کو ویسے سکھا لیں اذان، جب وہ میچیورڈ ہو جائیں، وہ اس قابل ہو جائیں، تو ان کو کہیں کہ جی آپ، میں اب آلتی پالتی چیزیں کہتے ہیں، چوکڑی مار کے بیٹھ گیا، کیونکہ میرے پاس سٹینڈز بھی ہیں، سب کچھ بھی ہے، میں جس مشن پہ آیا ہوا ہوں وہ میڈیا سینٹر، وہ ابو ظبی میں، دبئی میں بھی، اور ادھر وہ اس کی بعد میں بات کروں گا۔ اس وقت میں جنرل گپ شپ آپ سے وہ کر رہا ہوں، بس میں اس کو 3 پارٹس میں کروں گا، 10 منٹ کی بناؤں گا، تو وہ تھوڑی سی یہ میں نے مسجد کے بارے میں آپ کو بتا دی۔ مسجد کا سین بہت اچھا ہے، باہر کا پارکنگ لاٹ بہت اچھی ہے، زیادہ تر لوگ نماز کے لیے جو آتے ہیں وہ اپنے آفیسز کے ساتھ میں جس ایریا میں ہوں، اس کو ایگزیکٹو ٹاور کہتے ہیں، اس کو بزنس بے کہتے ہیں، یہاں بہت بزنس کی بڑی کمپنیز ہیں، تو ان کے جو سٹاف ہے وہ نماز پڑھنے کے لیے یہاں آتا ہے، ان کے سی اوز وہاں یہاں آتے ہیں، بڑے لوگ یہاں نماز، تو وہ اپنی گاڑی پہ آتے ہیں، اور گاڑی کی پارکنگ کی بنی ہوئی ہے، بلکہ الوگیٹ ہوئی ہے۔ تو یہ مسجد کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ ہمارے ہاں بھی اگر ہم مساجد کو کوئی چندہ نہیں ہے، ہاں ایک باکس پڑا ہوا ہے، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے ناٹ ڈونیشنز، اس پر لکھا ہے صدقہ،
کہ صدقہ دینا تو اس میں پیسے ڈال دیجئے اور زکوٰۃ دینی ہے تو اس میں پیسے ڈال دیجئے. 2 پورشنز بنے ہوئے ہیں اور وہ پھر یہی جب کوئی زلزلہ کوئی سیلاب کوئی پاکستان افغانستان میں کس طرح وہ صدقہ بھی وہاں چلا جاتا ہے اور جو کہہ لیجئے کہ زکوٰۃ بھی وہاں چلی جاتی ہے. جو مسجد کا چندہ ہوتا ہے نا یہاں کوئی جولی نہیں کوئی مسجد نہیں کوئی منع ہے. یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ مساجد کو صاف ستھرا رکھے. اس کا بجلی پانی سارا انتظام ریاست کا. ہماری طرح کی ریاست نہیں ہے نہ ہماری طرح کے علماء کرام اللہ تعالیٰ معافی دے. میں ان پہ تنقید نہیں کر رہا لیکن جس راستے پہ ہمارے علماء کرام چل پڑے ہوئے ہیں میں تو اتنا بہت گناہ گار تھا آدمی میں کسی پہ کمنٹ نہیں کرتا. تو یہ مسجد کے بارے میں ہے. یہ پہلے بھی لوگ کو اجازت دیجیے ابھی اس کا میں پارٹ 2 کہہ لیں میں پھر اس پہ جنرل مزید باتیں کرتا ہوں. اس وقت تک کے لیے وہی سے کوئی اجازت دیجیے. 5 منٹ کے بعد 7 منٹ کے بعد میں دوسرا وہ شروع کرتا ہوں. اور یہ ریکارڈنگز کر رہا ہوں میں چونکہ میں لائیو نہیں دے رہا کیونکہ یہ فیس بک پیج جو ہے ہمارا اس پہ بھی اپلوڈ ہو جائے گی. پہلی میں نے ریکارڈنگز ہیں وہ فیس بک پہ جو ایف ایم ورلڈ پاکستان کا پیج ہے اس پہ میں نے پوسٹ نہیں کی تھی کچھ انٹرنیٹ کے ایشوز تھے لیکن اب وہ سب چیزیں کنٹرول میں ہیں شکر اللہ کا. تو یہ ہے کہ اب یہ مجھے اجازت دیجیے اور پھر دوسرا ولاگ کرتا ہوں پھر وہ دوسرا سبجیکٹ ہوگا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.